الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، ایکو بیس ڈبلنگ ختم کر دیں، سادی آواز رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے انعامات میں سے انسان پر یہ انعام ہوتا ہے کہ اللہ اسے اچھی اولاد دے دے، اور اس سے پہلے مالک ایسے والدین سے نواز دے کہ جنہیں اپنے بچوں کی فکر ہو۔ حضرات، آپ نے اپنے گاؤں میں دیکھا ہوگا کمزور سے کمزور جانور کے بچے بھی اگر چڑیا کے بچوں کو کوے پکڑیں تو ماں جان دے دیتی ہے۔ آپ اور میں انسان ہیں، بچوں کی قیمت پوچھنی ہے تو ان سے پوچھئے کہ جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی۔ میرے ایک دوست ہیں، زندگی کے 15-16 سال تڑپ تڑپ کے مانگ مانگ کے گزارے، اور یہ سوچا کہ اتنی جائیداد جمع پونجی کیا کرنی ہے، جو مرضی ہو کوئی سارے پیسے لے لے، ایک بچہ مجھے دے دے۔ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو مجھے اولاد سے نوازا ہے، اور جن کی نہیں ہے میرا رب ان کی من مرادیں پوری کرے۔ اللہ نہ کرے 437 سے کوئی بچہ اٹھائے اور قریب کے کسی گاؤں میں ہی لے جائے تو روح تڑپ جاتی ہے۔ اسکول گیا ہوا بچہ واپس نہ آئے تو والدین زندہ مر جاتے ہیں۔ حضرات، یہ دور جسموں کو اور روحوں کو دونوں کو اغوا کرنے کا ہے۔ ساری دنیا اس وقت جو کام کر رہی ہے، پیسہ اور سرمایہ لگا رہی ہے، وہ امت مسلمہ اور اس کے بچوں کو ذہنی طور پہ اپنا بنا رہے ہیں۔ جتنا سرمایہ ہے، جتنا پیسہ ہے، جتنا بجٹ ہے، ان کی پوری کوشش ہے کہ ہمارے بچوں کا نہ عقیدہ دین والا رہے، نہ توحید ان کے پاس رہے، نہ عقیدہ رسالت رہے۔ ملائکہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے، اپنے انبیاء سے بالکل غافل اور دور ہو جائیں، سیرت النبی سے بالکل نا آشنا ہوں، آخرت پر یقین ختم ہو جائے، مقدر اور نصیبے پہ بس اعتراض رہ جائیں۔ یہ کوشش ہے میرے اور آپ کے دشمن کی کہ میری اولاد کو زمین بھی میری، پیسے بھی میرے، دولت بھی میری، آنے جانے کے خرچے بھی میرے، فیسیں بھی میری، یونیفارم بھی میری، مگر اندر نصاب وہ پڑھایا جائے کہ جس سے بچہ اپنے باپ کے خلاف، بیٹی ماں کے خلاف، ایک مسلمان کے خلاف، اپنی مسجد، اپنے مدرسے اور اپنے عالم، خطیب اور مولوی اور دیندار طبقے سے بالکل نفرت کرنے والا پیدا ہو۔
آپس میں مل بیٹھے ہیں تو یہ بات کر رہا ہوں، وگرنہ آپ مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہوں یا شاید نہ جانتے ہوں۔ میں نے جس کو بھی پوچھا ہے کہ سنائیں بیٹے کا کیا حال ہے، تو کہتے ہیں جی اللہ کا شکر ہے، میں نے انگلش میڈیم میں داخل کروا دیا۔ بھائیو ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کسی بھی قوم کی زبان کو دوسری قوم کی زبان پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، یہ صرف تعارف، جان پہچان کا ایک ذریعہ ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں نالے کو نالا کہتا ہوں، ہزار بند کہتا ہوں، یا میں اس کو آگٹ کہتا ہوں، یا میں کنج کہتا ہوں۔ 3064 نام اگر ایک نالے کے ہو سکتے ہیں، اینٹ کے ہو سکتے ہیں، پتھر کے ہو سکتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معزز وہ نہیں ہے کہ جس نے اپنے گھر میں ماربل لگوا رکھا ہو، سنگ مرمر۔ تیرے رب اپنے پیغمبر سے مسجد بنوا کے، کھجور کے پتوں کی چھت بنوا کے، بارش برسا کے، نیچے کیچڑ کروا کے، تیرے میرے محبوب سے سجدہ کیچڑ میں کرواتے ہیں، اور پیشانی پہ وہ پانی اور کیچڑ لگا ہوا ہے، اور پھر بھی محبوب سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، تو اس سے شان میں فرق نہیں پڑتا۔ مجھے آج کی ملاقات میں اپنے بچوں کے حوالے سے ماں باپ کی جو فکر ہونی چاہیے اس پہ کچھ باتیں کرنی ہیں۔ بھائیو اپنے بچوں کی کتابیں دیکھا کریں۔ ہم شاید پنجابی لوگ ہیں، ہمیں کیا پتا کہ میرا بچہ کیا ہے۔ میں اس بات پہ خوش ہوں کہ اسکول انگلش میڈیم ہے، پڑھانے والے ٹیچر بڑے فر انگلش بولتے ہیں، اور میرے بچے بھی ماشاءاللہ اب انگلش میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ پتہ کریں زبان کوئی بھی ہو، بولنے والا بولتا کیا ہے، بولنے والا بولتا کیا ہے۔ ایک دن ہم مرید کے گئے تو وہاں ایک دوست نے گھر طوطا پالا ہوا تھا۔ والد نے، گھر کے سربراہ نے اس طوطے کو بڑا مہنگا خریدا، کیونکہ طوطا اللہ کا ذکر کرتا تھا، اور ہر آنے والے کو استقبال میں اللہ کے ذکر کے ساتھ خوش آمدید کہتا تھا۔ والد کچھ دنوں کے لیے باہر گیا، طوطا بچوں کے ہاتھ آ گیا، انہوں نے اسے گالیاں سکھا دی۔ حسن اتفاق سے مہمان بڑے معزز تھے، بلائے۔ والد مطمئن تھا کہ یہ استقبال اچھا کرے گا، لیکن اس نے آتے ہوئے مہمانوں کو گالی دی۔ اگلے دن طوطے کو ذبح کر دیا گیا۔ طوطے تو ذبح کر لو گے کہ اس کی لینگویج خراب ہو گئی ہے، زبان بدل گئی ہے۔ ان بچوں کا کیا کرو گے جو آپ کی گردن پہ چھری رکھ کے الفاظ کی دھار سے کاٹیں گے؟ الزام بچوں پہ آئے گا۔ کہیں بھی بھیجنے سے پہلے اپنے بچوں کو کم از کم زیادہ نہیں تو موٹی موٹی کچھ اپنی چیزیں سکھا لیں۔ سب سے پہلے بچوں کو کلمہ سکھائیں، اور یہ بیس مضبوط کریں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ بیٹا تمہارا رب ایک ہے، تمہارا رب قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ وہ ایک کیوں ہے کہ اسے کسی اور سے جڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ یہ بچوں کو سکھاؤ، نہیں تو آنے والا طوفان غربت کا نہیں ہے، مہنگائی کا نہیں ہے۔ ہر دور میں مہنگائی رہی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب کچی دیواریں مسجد کی اٹھائی گئیں، یہ تو میں آپ کو مبارک دینا بھی بھول گیا کہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ نے اللہ کے گھر کو
شروع کر لیا ہے. یہ منصوبے کبھی رکا نہیں کرتے. بیت اللہ میں کون سی دولت نہیں، کون سے وسائل نہیں، بڑے بڑے حکمران، خادم الحرمین، مگر آپ نے کئی سالوں سے دیکھا ہوگا کرینے ختم نہیں ہوئی. رب اپنا نظام چلواتا ہے، چلے گا، لیکن خوش قسمتی ہے اہل علاقہ کی کہ اگر ایک اینٹ تو دور ایک بجری کی روڑی بھی لگ گئی نا تو تیرا رب اس کے بدلے میں اپنے وعدے پورے کرے گا، تجھے جنت میں اپنا گھر ضرور دے گا. مخلص ہو کے آپ نے کام شروع کیا ہے، اللہ اخلاص قبول کر لے، اور پھر جس مقصد کے لیے بنا رہے ہیں اللہ وہ مقصد پورا کرے. ہماری سب سے بڑی ضرورت دنیا میں جو پہلی ضرورت ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ الدین، میرے رب نے پوری کائنات مجھے دی ہے تو میں نے اپنے رب کو کیا دینا ہے. بھاجی جڑے خاندانی لوگ نے نا، میں جیڑے کہت بیٹھا ہوں تسی کہندے ہوگے پتہ نہیں کنوں کہن لگا. میرے دوست، جس کا بھی اس دنیا میں جوڑا ہے وہ خاندان ہے، اور جس کے بھی سینے میں درد، ادراک اور احساس ہے وہ خاندانی ہے. خاندانی لوگ اگر کہیں جائیں تو یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ یار اگلا کی میں آیا سی، میں نے ویسے جانا ہے، وہ کیسے ملا تھا میں نے ویسے آگے بڑھ کے ملنا ہے. آپ نے کبھی پتہ کیا جو ابھی آخری آیتیں پڑھ کے گئے ہیں قاری صاحب الرحمن سورت سے، کہ یار پتہ تو کر تیرا رب تجھے زندگی کے ہر موڑ پہ کیسے ملا ہے، کون سی نعمت ہے جو تجھے چاہیے تھی اور رب نے نہیں دی. جھٹلا کے تو دیکھ. جب اللہ اتنی محبتوں سے مل رہا ہے تو پھر ہم اپنے رب کو کیسے ملیں. اللہ الصمد، وہ تو بے نیاز ہے، اسے ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں، قیام، روزے، حج، زکوٰۃ کی ضرورت نہیں، لیکن اسے اچھا لگتا ہے کہ تیرا رب تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. یہ عقیدہ اپنے بچوں کو سکھاؤ، پھر جہاں مرضی بھیج دو، انہیں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. مثال دیتا ہوں، دنیا میں اس وقت نئی مردم شماری کے مطابق 8 ارب لوگ ہیں. 2 ارب کے لگ بھگ مسلمان ہیں، 6 ارب اس وقت کافر ہیں. 2 ارب مسلمان، 8 ارب ٹوٹل آبادی. 8 ارب کے اگر ہاتھ 2 ہوں تو کتنے ارب بنے؟ 16 ارب. ہر ہاتھ میں 5 انگلیاں اور دونوں ہاتھوں میں 10 انگلیاں. اگر میں یہ کہوں کہ 8 ارب کی 10 انگلیاں ہیں، 80 ارب بن گئی. لوگوں پتہ کر لو، یہ میرا موبائل ہے، اگر میں نے اس کو پاس ورڈ اس انگوٹھے کا لگایا ہے نا تو اسے دوسرا کوئی نہیں کھول سکتا. آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے. میں جون سی مرضی بھی انگلی لگاؤں وہ آگے انکار کرے گا جب تک وہ والی انگلی یا انگوٹھا نہیں لگاؤں گا جس پہ میں نے پاس ورڈ لگایا ہے. تیرے رب نے تیرے ہاتھ میں دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیوں میں سے کسی بھی انگلی کے فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملنے دیے، الگ بنایا. اور 8 ارب کے 10 انگلیوں کے 80 ارب کے رب نے نشان نہیں ملنے دیے. تو نے اٹھ کے جس کو مرضی رب سے ملا دیا. تو نے سوچا نہیں کبھی؟ لاؤ کسی کو وہ دعویٰ کرے کہ جناب میرے ہاتھ کی 2 انگلیوں کے فنگر پرنٹ ایک جیسے ہیں. تو نے اٹھ کے مخلوق کو رب جیسا بنا دیا. اپنے بچوں کو یہ سبق سکھاؤ، ہاتھ کی انگلیاں پورے بولتے ہیں، انگ انگ بولتا ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بچوں کو کیا پڑھایا آپ لوگوں نے؟ ابھی حفظ کیا ہے یہ جن بچوں کو انعام ملا جی؟ یہ تو قرآن مجید تو پڑھیا جی کوئی؟ یہ قرآن مجید دیا انعام ان کو انعام کیا دیا ہے؟ بیٹا کھولنا ذرا ایک، کوئی ایک کھولیے. اگر قرآن ہے تو مجھے دیں ذرا.
پڑھا ہے ادھر کوئی؟ میں پتہ قرآن مجید کیوں منگوا رہا ہوں؟ ہم نے ان بچوں کو جو قرآن پڑھایا ہے نا، ہم نے صرف یاد کروایا ہے لفظ، کہ ترجمہ بھی پڑھایا جی؟ یاد ہے نا حفظ؟ تیرے میرے دشمن کو، بچوں کے مخالف کو، جس نے ان کو اغوا کرنا ہے، تیرے میرے ملک میں تیرے میرے پیسے سے اپنا نصاب پڑھوانا ہے، وہ ڈرا ہوا ہے، وہ سہما ہوا ہے کہ یار انہاں دا بچہ قرآن پڑھ گیا تے ساڈا تو نہیں رہنا، انہیں ساڈی سننی نہیں، کیونکہ انہاں دے مولوی نے ساڈی کدی نہیں سنی، یہ بھی تو کدی بچہ سی انہیں قرآن پڑھیا ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ وہ کیوں جلاتے ہیں؟ آگ کیوں لگاتے ہیں؟ وہ قرآن کو چیر پھاڑ کے پھینکتے کیوں ہیں؟ وہ اسے گٹروں میں، گندی نالیوں میں کیوں پھینکتے ہیں؟ کبھی پتہ کیا؟ کیونکہ قرآن کبھی ہارا نہیں، یہ ہمیشہ جیتا ہے۔ دلیل لانے کی کوشش کرتے ہیں، دلیل ہوتی نہیں، پھر ذلیل ہو کے رسوا ہو کے۔ قرآن نہ پہلے کبھی ہارا تھا، نہ اس نے اب ہارنا ہے انشاءاللہ۔ انہیں ڈر ہے، کس بات کا ڈر؟ آپ کو میں قرآن مجید منگوا کے کچھ کہنا چاہتا تھا، میں حسن اتفاق سے پاکٹ میں نہیں ہے، لیکن میں چلیں آپ احباب کو جو سیر کروانا چاہتا ہوں بالخصوص، اس پہ جو چیز ہمیں سمجھ آنی چاہیے۔ آخری پارہ تو بچوں نے یاد کیا ہے نا جی، کہ نہیں؟ آخری پارے کی جو پہلی سورت ہے، اس سورت پہ آئیے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب ہم اس سورت کو دیکھتے ہیں، سورہ نبا ہے، ٹھیک ہے؟ آخری پارے کا نام عمہ، یہ ہم نے بچے کو یاد کروا دیا ہے۔ آپ دنگ رہ جائیں گے کہ کافر اس سورت کو لے کے بیٹھا ہے، لفظ لفظ، حرف حرف پڑھتا ہے، کہ انہوں نے اپنے بچے کو کیا سکھایا ہے۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، یہ دنیا کس بارے میں پوچھ رہی ہے؟ ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں۔ یہ خبر ہے قیامت کی۔ آپ لوگوں کو انہوں نے جھوٹے طریقوں سے ڈرانے کی کوشش کری ہے، ساری دنیا ڈر گئی، نہیں ڈرا تو مسلمان نہیں ڈرا۔ کیوں نہیں ڈرا؟ کیونکہ ہم نے ہر جگہ پڑھا ہے، یسألونک عن الساعہ، یہ جہنم جنت کا سوال ابھی نہیں، اس سے پہلے قیامت کا سوال کر رہے ہیں۔ قیامت کب آئے گی؟ کیا ہے قیامت؟ جبریل امین بھی آئے، یہ حدیث پڑھتے ہیں، مسلم کی پہلی حدیث، اخبرنی عن الساعہ، محبوب قیامت کی خبر دے دیں، اور محبوب سامنے سے سیدھا کہہ دیتے ہیں مل مسئول عنہا بعالم من السائل، پوچھنے والے کو جیسے پتہ نہیں ہے، ایسے بتانے والے کو بھی پتہ نہیں ہے، سائل اور مسئول دونوں، کیوں؟ علم اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا مجھے کوئی نشانیاں بتا دیں، میرے محبوب نے نشانیاں بتائیں۔ یہاں پہ جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ اللہ کی کتاب صرف اتنی سی، دیکھنے میں ایک جلد، اس کے اگر کسی بھی صفحے کو کھول لوں، لیکن چونکہ ہم نے 30واں پارہ بچوں نے حفظ کیا ہوا، دشمن پریشان ہے تیرے اس نصاب سے، اور کس قدر پریشان ہے، سوچ سے بھی آگے بڑھ کے۔ اللہ رب العزت اس کتاب کے اندر کیا کہہ رہے ہیں؟ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ یہ بیچارے مختلف رائے رکھتے ہیں، کب آئے گی، کب آئے گی، اب آئے گی، تب آئے گی، جب یہ ہوگا پھر آئے گی، پرسوں آئے گی، چوتھ آئے گی۔ اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں، کلا، ایسے نہیں ہے۔ میں 1994 میں پاکستان چھوڑتا ہوں، خبر ملی کہ تیرے جان دا فائدہ ہی کوئی نہیں، قیامت آنے والی ہے، سارا کچھ ڈوب جانا ہے، تو لہٰذا مدینے جا کے کی کرنا ہی ہے، اتنے کوئی کھیتی باڑی۔ اس وقت بھی ایک خبر چل رہی تھی میڈیا پہ اس دور کے مطابق کہ قیامت آنے والی ہے۔
فلاں سیارہ جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا وہ اپنا مدار چھوڑ بیٹھا ہے اور اس نے زمین پہ آنا ہے اور تباہی مچ جانی قیامت۔ پھر جب 1999 میں میری وہاں سے فراغت ہو رہی تھی، ہم نے 94 میں بھی بولا تھا، قرآن پڑھا ہوا تھا، اساتذہ نے پڑھایا تھا، ترجمے کا پتہ تھا کہ رب نے کسی کو نہیں بتایا قیامت کب آنی۔ محبوب نے 1500 سال پہلے کہا تھا اقتربت الساعہ، قیامت بڑی قریب ہے، مگر یہ کہنے کے باوجود اگر 1500 سال بیت گئے ہیں، تم کون ہوتے ہو کہ ڈیٹ بتاؤ؟ کہنے لگے جی سن 2000 میں قیامت آئے گی۔ کیوں؟ کمپیوٹر میں 2 صفریں فیڈ ہیں، تیسری صفر نہیں، 2000 میں صفریں 3 ہیں، لہٰذا پوری دنیا جو جتنے اسلحے ہیں، بارود ہے، وہ کمپیوٹر سے جڑا ہوا ہے، صفر اس میں آنی نہیں، ان سے سیٹنگ ہونی نہیں، لہٰذا سمندر بھی آگ بن جائیں گے، بارود پھٹ جائے گا، پوری دنیا کی ہولناکی اور بربادی کا دن ہے۔ اللہ کا شکر ہے مجھے وہ جگہ یاد ہے، مقام یاد ہے، جب ہم نے خطبہ جمعہ میں اپنی اپروچ تک یہ بات کی تھی، انشاءاللہ نہیں جے ہونی، جیڑی ڈیٹ انہاں دینی ہے تے نہیں جے ہونی، نہیں آئی۔ پھر ایک فلم بنائی گئی، پوری دنیا میں پھیلائی گئی 2012، نوجوانوں سے پوچھئے جو میڈیا سے وابستہ ہے، اس میں دنیا کو تباہ ہوتے، برباد ہوتے، سمندروں کو سونامی بنتے، الاؤ جلاؤ گھراؤ، موسمی آفات اور طوفانوں میں یہ بات ذہن بنائے گئے کہ قیامت قیامت قیامت۔ ہم نے تب بھی کہا تھا اے ساریاں کوششاں تو پیسے پرانے ہو جانے نے، قرآن کہندا ہے کہ نہیں آنی۔ 2012 گزر گیا۔ پھر ایک دفعہ کہ جناب سورج نے زمین جلا دینی ہے، پہلی دفعہ ہوا ہے لائف میں کہ سورج زمین کے اتنا قریب سے گزرے گا کہ سب راکھ ہو جائے گا، سب راکھ ہو جائے گا۔ دنیا سہم گئی، بڑے بڑے پروفیسرز، اسکالرز، اہل علم، ٹیکنالوجی والے، سائنسدان، انجینئرز، پاجی ہون نہیں جے بچنا، واقعی سورج انہاں کے قریب آنڈے ہیں۔ ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں۔ وہ دن بھی آیا، وہ گھڑی بھی آئی، ہوا کچھ نہیں۔ میں نے پوچھا بھائی ہم تو کہتے تھے انشاءاللہ کچھ نہیں ہونا، ہم نہیں سہمے، ہم نہیں ڈرے۔ کہندے جی تہاڈوں خوف ہی کوئی نہیں ہوندا۔ ہم نے کہا اس نے بتایا، ہمیں اس نے نہ ڈر بنایا۔ ہمارا ایمان ہے آنی ہے، لیکن اگر تم ڈیٹ فکس کر کے بول رہے ہو تو جھوٹ ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ڈیٹ فکس کر کے میرا رب بتاتا، ایسے نہیں ہے۔ میں کہا جی وہ سورج بڑا لاگے آ گیا سی، فٹ کا فاصلہ بھی نہیں۔ کہندے جی ہاں جی لاگے آیا سی، لیکن اللہ نے اداں کیتا ہے کہ جدو بالکل زمین دے قریب آیا وہ دا منہ دوجے پاسے کرتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ پیڈسٹل فین ہے، وہاں رکھ کے لگا دیں جہاں پہ مغل ساؤنڈ سروس والوں کا ڈبہ پڑا ہے، ایتھے ہوا آئے گی کہ نہیں؟ تو جی انہوں منجے دے کول کر کے لا دو تے کپڑے چادراں ہر شے اڈائے گا کہ نہیں؟ تو جی منجے دے نال کر کے پاویں لا دو تو منہ دوجے پاسے کر دو، پھر وہ کہندے جی جدو زمین دے لاگے آیا نا رب نے او دا ساڑا نالا پاسا ہی دوجے پاسے کرتا۔ پھر تعویلیں بھی خود ہی۔ لوگوں توجہ کرنا، میرے بچوں کو انعام مل گیا، ویسے انعام آخر میں رکھا کریں، بچوں کی خوشی کا سماں الگ ہے، کھول کھول کے بیچارے سوٹ وے کھنڈا ہے نا۔ یہ دارالقرآن میں بھی یہی ہوا، کلیہ دارالقرآن میں ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع تھا۔ قاری نوید صاحب متصل میرے بعد تھے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ مصری قاری بھی تھے، بچیاں نو انعام دیتا، ماپے بھی اٹھ کے ٹر گئے، بچے بھی ٹر گئے۔ وہ کہتے جی اسی تو کیا مصری دی وجہ تو بیٹھے رہن گے۔ وہ نہیں، یہ ایک فطرتی بات ہے کہ اللہ جب صلہ دے دیتے ہیں تو پھر سوچیں بدل جاتی ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو کیا پڑھایا ہے؟ یہ انعام کس چیز کا ہے؟ ابھی تو انہوں نے لفظ یاد کیے ہیں، صرف رٹا لگایا ہے۔ جس دن یہ لفظ سمجھ کے فہم القرآن کی طرف بڑھیں گے، اللہ کی قسم ایک ایک بچہ پوری دنیا کو سورج کی طرح، جیسے وہ سولر پینلز لگائے ہوئے ہیں کہ نہیں،
ایک ایک پتے کو روشنی، طاقت اور قوت دے رہا ہے. ایک ایک بچہ ایک ایک حافظ، دین کا محافظ بن کے انشاءاللہ کھڑا ہوگا. سنیے اللہ کیا کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا، آنے دیں. یہ جس مختلف آراء کو لے کے بیٹھے ہیں، 2019 نہیں سی آیا کرونا آ گیا دنیا مک گئی، ایویں کیا سی نا. تو جے کسی ساڈے بندے نے بیان دے دیتا کچھ نہیں جے ہونا، لو سلام تھانیاں کھڑ کے ضروری صاحب نو پاویں جداں دے مرضی بیان دواتے. نہیں کیا جی، زبردستی میں تو ہر کوئی کہہ دیتا ہے. مزہ تب ہے ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ کہنے کے بعد ایک بات کی ہے، الم نجعل الارض مہادا. یہ پڑھایا ہے ہم نے بچوں کو. ساری دنیا والے مل جائیں، جیسے ہم نے زمین کا بچھونا بچھایا ہے نا، کوئی دوسرا بچھا نہیں سکتا. اے کام نہیں جی ہونا پتر، یہاں تے اگے نہیں بہی دا تے یہاں پھر کسے دی مان لئی دی ہے. اے جگہ ہوندی وڈیاں دی. جی اللہ کہتے ہیں الم نجعل الارض مہادا. کافر پریشان ہے، جے کسے بچے نے پوچھ لیا ہے کام کر دو تے ساڑھے کو تو نہیں ہونا. دوسرا کام والجبال اوتادا. اسی پہاڑاں دے کل گڈے نے، ہم نے میخیں ٹھوکی ہیں، تم ٹھوک کے دکھا دو. ان سے نہیں ہو رہا. لاہور میں ایک پہاڑ بنایا، شملہ پہاڑی ختم ہو گئی، کوشش کری کہ پہاڑ بنائے اپنا. شہباز شریف کے دور میں کام شروع ہوا. محمود بوٹی کے قریب شہر دا جنہ کوڑا لے آ کے تھے سٹو، اکٹھا ہو کے اچھا ہو تے کہا لاواں گے، درخت اگن گے، پھر آپ کہاں گے آپ پہاڑ بنایا. یہ ہے وہ پہاڑ جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے پٹیا پہاڑ تے نکلیا چوہا، وہ بھی مویا ہوا. تیرے رب کے پہاڑوں میں خزانے کتنے ہیں، طاقتیں کتنی ہیں، سلسلے کتنے ہیں. بغیر جوڑ کے، مثالوں کے، کیسے پتھروں کو جوڑا ہوا ہے، تہ در تہ کیا ہوا ہے. یہ دنیا جتنا مرضی کر لے، ان کی طاقت نہیں ہے. اللہ کی توحید کی طاقت. یہ کام اکیلا اللہ کرتا ہے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ کہتے ہیں کہ ہم جس کو بھی بناتے ہیں جوڑا بناتے ہیں. یقین ہے جی. سمندری چ میں یہ گل سنی ہے کہ اکثر نوجوان کہہ دیندے نے کہ یار میری تے ہلے سس بھی نہیں جمی. پتر شادی ہوئی نہیں جی، ساڈی تے ہلے سس بھی نہیں جمی. پتہ نہیں میرا کوئی رشتہ ہوا ہوگا کہ نہیں، ہونا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ہم نے چھڑے ہی مر جانا ہے. یاد رکھیے اللہ کسی بھی نفس کو پیدا نہیں کرتے جب تک کہ اس کا جوڑ نہیں بنا دیتا. قرآن کہہ رہا ہے اگر نر پھول ہے تو مادہ بھی ہے، تار گرم ہے تو ٹھنڈی بھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم سیانے زیادہ بن جائیں. رب کی رضا پہ جب ہم راضی ہوتے تھے، ایک دادا یا ایک نانا بھرے گھر میں، مجھے اپنے نانا جی کے بھائی کا پتہ ہے، ان کے گھر میں اگر 10 رشتے تھے تو انہوں نے بڑے بیٹے کو بلانا، دوسرے کو بلانا، پتر آپ لوگوں کی اولاد جوان ہے، عہدہ عہد نل کر دو. ٹھیک ہے ابا جی. رشتے ہو جاتے تھے، جوڑے بنے ہوئے ہیں. میں نے نہیں دیکھا کوئی رشتہ گھر سے باہر گیا اور کبھی کہیں آوارگی ہوئی ہو. جوڑے تو رب نے بنائے ہیں مگر ہم ماننے کو تیار نہیں. باپ چل کے رشتہ لے کے آتا ہے. یہ کوئی چھوٹی گل نہیں کہ پیو ٹور کے آوے یار میری بیٹی ہے تو یہ آگے سے سننے کو تیار ہی نہیں. چل چل تسی جٹ ہوں اسی رائی ہوں ہیں، آپ مغل ہیں، لوہار ہیں، ہم یہ ہوتے ہیں، ہم خان ہیں، وہ راٹ فلاں. تیرے رب نے انسان ہونے کے ناطے تو تیرا جوڑا بنایا، موجود بھی تھا. یہ شرطیں سیانے بن کے ہم نے رکھی. قد میرے برابر ہونا چاہیے، شکل میرے برابر ہونی چاہیے، جناب پراپرٹی میرے جتنی ہونی چاہیے، مال میرے سے زیادہ حسن ہے. یہ تیری سوچیں جہاں آ جائیں گی نا، پھر وہاں جا کے تو نے جوڑا اپنا خود خراب کر لیا. وگرنہ رب نے تو بنایا تھا. اگر یقین ہو ساری دنیا پریشان ہے کہ ہم نے ان کے جوڑے خراب کرنے، اور جوڑے انہوں نے خراب جناب کر دیے ہیں. یہ جملہ ذہن بن گیا کہ نہیں؟ اسی اپنے چ شادی نہیں کرنی،
بن گیا ذہن کہ نہیں؟ وہ نہیں جی اپنے اچ نہیں کرنی، تیرے رب نے جو دین اور توحید دی تھی، جو علم دیا تھا، جو معرفت دی تھی، اس میں کیا ہے؟ محبوب علیہ السلام کے پاس ایک باپ آیا، کہنے لگا حضور میری بیٹی جوان ہے، کوئی رشتہ ہے تو بتانا۔ ایک رشتہ آیا، محبوب نے بھیج دیا۔ اس نے جا کے اس آدمی کو دستک دے کے پوچھا کہ محبوب نے بھیجا ہے، آپ کے گھر کوئی رشتہ ہے؟ تو کہنے لگے جی رشتہ تو ہے، لیکن تینوں بھیجتا تیری ساڑی کڑی دا جوڑ کی ہے، تو کالا شاہ، وہ چٹی گوری شہزادی۔ اللہ اکبر۔ لوگوں سنیے، اگر یہ جوڑ نہ ہوتا تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رشتہ نہ بھیجتے۔ باتیں چلی، باپ کہنے لگا کہ اچھا تو ٹھہر، میں حضور سے مل کے آتا ہوں۔ بیٹی نے پوچھا ابو مسئلہ کیا ہے؟ کہا میں رشتے کا کہہ کے آیا تھا تو انہوں نے رشتہ بھیجا ہے، تیرا اس کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ کہنے لگی بھیجا کس نے؟ محبوب نے۔ کہنے لگے جی، کہنے لگی مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے۔ سنیے، آج بیٹی باپ کی باغی بنی تو رشتے سے، بھائی نے بھائی سے بغاوت کری تو رشتے پہ، ماں بیٹی میں بغاوت ہوئی تو رشتے پہ، دادے پوتی میں، نانے نواسی میں، رشتے داروں کے اندر طوفان بدتمیزی کھڑا ہوا اس ایک جوڑ پہ جسے رب نے جوڑا بنایا تھا، اسے میں ماننے کو تیار ہی نہیں۔ اور یہ سوچ فلموں میں ڈراموں میں ڈال ڈال کے کہ زندگی میری ہے جینا میں۔ ہلے 8 مارچ کدن سی کی ہوں 8 مارچ نو بیبیاں باہر نکل کے دس دیاں نے کہ ساڑی مرضی ساڑی زندگی، تو ٹھیک ہے بی بی کری جاؤ۔ اللہ نے جو جوڑ بنائے ہیں وہ عزت کے بنائے ہیں۔ اب دشمن اس آیت کے اوپر پریشان ہے۔ یہاں حضور نے کیا کہا تھا؟ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، او میرے جوانوں جن میں جسمانی روحانی طاقت ہو، قوت با ہو، فلیتزوج، وہ اپنا جوڑ بنائے، جوڑا بنائے۔ ہم اس کا معنی کرتے ہیں وہ نکاح کرے، وہ اپنا جوڑا بنائے۔ بھی جوڑا بنے گا تو آگے نکاح ہوگا نا۔ بنانا کس نے؟ ابو امی نے۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے حضور پہ درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، مومنو تم بھی درود اور سلام بھیجو۔ اور جب محبوب سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا کہ محبوب ہم کیسے بھیجیں؟ تو آپ کہہ سکتے تھے نا ایسے ویسے، آپ نے آگے سے کہا تم اللہ کو کہو اللہم صلی علی محمد۔ ایک کم اللہ دا ہے تہاڈا نہیں۔ حضور نے سانو آکھیا جوڑے بناؤ، لیکن ایک کم ماں پیو دا ہے ساڈا نہیں، یہ وڈیاں دا ہے۔ اسی دنیا اوویں نہیں چاری جویں انہاں چرائی ہے، انہوں نے تجربے کیے ہیں، ان کی عمر ہے، وہ میرے نفع نقصان کے مالک ہیں، وہ میری خوشی غمی کا لحاظ رکھتے ہیں، وہ دوست دشمن کی پہچان رکھتے ہیں۔ ایک کام انہاں دا سی جڑا سی ہتھی پھاڑ لیا، اور جب ہاتھ پکڑا ہے تو ماشاءاللہ ہمارا دشمن کہتا ہے کہ بیٹا آپ نے 31 دسمبر کو تیاری کرنی ہے، ماشاءاللہ شراب مفت میں ملے گی، ہوٹل بک آپ نے کروانا ہے، پہلی آدھی نائٹ تیاری میں، اور جو ہی 12 بجنے ہیں، نیا سال چڑھا ہے، تو بھی آزاد، مدر پدر آزاد، نہ نکاح کی ضرورت، نہ جوڑے کی ضرورت، نہ شادی کی ضرورت۔ کون اٹھائے بیوی بچوں کی ذمہ داریاں؟ کون اٹھائے نسل کی ذمہ داریاں؟ اپنا کھاؤ، اپنا پیو، زندگی انجوائے کرو، میری زندگی، میرے جسم، میری مرضی۔ پھر جو ہے آگے جنوری یہ پہلا دن ایسے آغاز کرو، فروری کی 14 کو پھول لے کے نکلو، اور جتنے پھول اور عزتیں ہیں پامال کر دو، مگر دین کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، ایسے نہیں، ہم نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں، اور جوڑ جوڑ نال ہی سونا لگتا ہے۔ میرا نا ایک دن میرا جسم میری مرضی والا ایک بیلی سی، ویلڈنگ کردا سی، تو بڑا اچھا ویلڈر ہے، اکثر کہندا ہوندا ہے پاجی اپنی مرضی ہے نا، زندگی اپنی مرضی۔ میرے بچے کے نا سائیکل کا چمٹا ٹوٹ گیا، میں وہ سائیکل پھڑیا، چمٹا پھڑیا، جیڑا پیس تھلے ٹوٹا سی نا، اتنے والا چمٹا میں پھاڑ لیا، تے او دے نال نا میں او دے کول پلاسٹک ایک لے گیا، ایڈی ایک پیپ، میں کہا یارا ویلڈنگ تے کر دے۔
ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਟੁੱਟਾ ਨਾ ਉਹ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋੜ ਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਕੱਚਾ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੈਪ ਲਿਆ, ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੋਹਾ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜੋੜ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ, ਤੂੰ ਜੋੜ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੋਚਣ ਲੱਗੇ। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, जश्न बहारा मार्च में अप्रैल में फूल। कुरान कभी आपको बेवकूफ नहीं बनाएगा, बेवकूफ बनने भी नहीं देगा, बेवकूफों को बेवकूफ कहेगा। नहीं यकीन आता? दूजा पारा जरा खोलिया जाए। अल्लाह ताला जब किबला बदला ना, ये देखिए अल्लाह कहते हैं सयकूल उस्सफहा, जितने अक्लमंद लोग हैं ना बड़ी जल्दी कहेंगे, जो खुद की नजर में अक्लमंद हैं। अल्लाह कहते हैं ये बेवकूफ, कमले, दीवाने, झल्ले, ये बेअकल, लाशऊरी का इल्म रखने वाले, बदतहजीब, ये बोलेंगे मा वल्लाहु मान किबलतिहिम उल्लती कानू अलैहा। यार चंगे भले इन्हां दी मसीत दा मुंह इधर नूं सी, इन्हां ने नवीं मसीत बनाई तो मुंह उधर करता है। राती तो इन्होंने नमाज इधर मुंह करके पढ़ी सी तो हुण इधर पढ़न डैन। ये मदीने में हुआ 16 महीने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब आए हैं। इत्थे शुमाल केड़ी साइड ते? सज्जे पासे ही ना, इधर ही है। इधर मुंह करके नमाज पढ़ते सी क्योंकि मदीने च बैतुल मकदस शुमाल अल है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे हुक्म उतरा, आपने नमाज मुंह इधर कर लिया। जिन्ने से आने सी ले आ किबला बदल गई, ये भी चले ही नहीं, इन्होंने भी कोई पता नहीं लगता। अल्लाह ने जवाब में क्या कहा? सयकूल उस्सफहा, ये बेवकूफ हैं। और पहले पारे के शुरू में अल्लाह ने क्या कहा था? युखादिऊन अल्लाह, ये धोखा देना चाहते हैं, हकीकत में धोखे में खुद है। इनको ये आयतें नहीं जीने देती कि अपने बच्चों को ये क्यों पढ़ाते हैं। ये वो पढ़ाउण जिहड़ा असीं मिस्टर चिप्स पढ़ाउने हैं। तुहाडे चों किने किने पढ़िया है मिस्टर चिप्स? बोलते नहीं जे। कईयां ने पढ़िया तो कईयां ने पढ़ाया है। मेरे दोस्त कहाँ मेरे नबी की जिंदगी, कहाँ मेरे महबूब के अहले बैत की जिंदगी, कहाँ मेरे नबी के यारों की असहाब की जिंदगियां, कित्थे मिस्टर चिप्स? क्या निकालना है आपने मिस्टर चिप्स से? उनके पास कुछ हो तो दें। ओ भाई उनके पास कुछ हो तो दें। मेरे पास सब कुछ है, इसीलिए अल्लाह कहते हैं वजअलना नौमकुम सुबाता। ओए मुसलमानों की अपनी तहजीब है, ये ईशा पढ़ के सोते हैं, पहले नहीं सोते। शुक्र करो हाले भी पिंडा च सौंदे जे कि नहीं, ईशा पढ़ के डिगण डे होंदे जे पहले ही ईशा पढ़ के सो जाते हैं। ते उन्हां दी तहजीब च जिथे असीं फसे हैं, पता करो रात 2 बजे भी काके नहीं सौंदे। क्यों? उन्होंने जो अपनी किताब दी है ना वो रात को पढ़ी जाती है, वो कल्लियां बह के पढ़ी जाती है, वो कमरे च कुंडी ला के पढ़ी जाती है। उथे अब्बा पुत्र नाल नहीं सौंदा ते पुत्र अब्बे नाल नहीं, वड्डा भरा छोटे नूं नहीं पैण दिंदा ते छोटा भैन भैन दी प्राइवेसी ते मां धी दी प्राइवेसी। ते सोहणिओ किड्डी सोहनी जगह है, उस्ताद भी उत्थे बैठा है, शागिर्द भी उत्थे ने, मेहमान भी उत्थे ने, ते सारे पढ़न डे ने आमने सामने रख के। हिफज नहीं हो रहा होता, फिर भी उठ के केस बना के मस्जिद के मौलवी को बदनाम करेंगे, लेकिन अपने हॉस्टल्स, अपनी तन्हाइयाँ, अपनी जुदाइयाँ, अपनी प्राइवेसियाँ, अपने फिंगरप्रिंट्स, अपने लाख, अपने ओले वो नहीं नजर आते, वो नहीं नजर आते। क्या सी किसी ने? कुछ लोग ऐसे ने कि उन्होंने अपनी जात का शतीर भी नहीं दिसदा ते लोगों के तीले भी वेंदे फिरदे। हकीकत है अल्लाह ताला ने हमारी नौम का तरीका बताया। हम रात को सोते भी हैं, जागते भी हैं। ये अल्लाह ताला कहने के बाद वजअलनल लैला लिबासा, हमने तुम्हारी रात को तुम्हारा लिबास बनाया है। इस एक लफ्ज की तशरीह में पूरी दुनिया डूब गई है। इस लफ्ज को काट काट के, छांट छांट के, लिबास को आपको उससे नंगा करने के लिए पूरी दुनिया में मैराथन रेस होती है कि नहीं? तो पता है इस गल दा?
نہیں پتہ. شکر کرو اللہ دا نہیں جے پتہ. کل ہونی جے فیصلہ بات. جاؤ جہاں تہذیبیں بدلتی ہیں پھر ایسے ہوتی ہیں. میں انٹرویو دے رہا تھا تو مجھے اس وقت کے پینل نے پوچھا آپ نے پروفیسر لگنا ہے؟ میں نے کہا جی. اسلامیات پڑھانی ہے؟ میں نے کہا جی. کہتے ہیں جی میراتھن ریس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تب یہ پاکستان میں کروانے کی 2 مرتبہ کوشش کی گئی. اللہ جزا دے اس وقت کے ایم این اے، ایم پی ایز نے، سیاستدانوں نے، مذہبی حلقوں نے اس کی مخالفت کی کہ میرا ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہے. یہ کرواؤ جہاں آپ نے کروانی ہے. 40 کلومیٹر تک عورتوں مردوں کو صرف کچھے پہنا کے آپ نے دوڑانا ہے. یہ ہے تمہاری تہذیب. مجھے کہنے لگے کہ جائز ہے یا ناجائز. میں کہ جی جیڑا لفظ بولیا جی اس حساب نال تے جائز. کہندے او کیویں؟ میں نے کہا آپ لفظوں پہ غور کریں. اگر میراتھن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہلیہ کے ساتھ 2 مرتبہ دوڑ لگائی ہے. اپنی بیوی کے ساتھ دوڑو. کس نے روکا ہے؟ کرو اس کا بندوبست. لیکن کسی کی بیٹی کو لے کے، بہن کو لے کے، ماں کو لے کے، بہو کو لے کے، بیوی کو لے کے، عزت کو لے کے آپ اسے ننگا کر کے، لباس اتار کر کے، نیچے سے چڑھاتے ہوئے، اس کے اوپر تلک، اوپر سے کاٹتے ہوئے نیچے تلک لا کے، اگر تم یہ سپورٹس کی دنیا میں تعارف رکھتے ہو تو میرا ایک اپنا تعارف ہے. میرا رات کا بھی لباس ہے، میرا پردے کا بھی لباس ہے، میرا حیا کا بھی لباس ہے، اور میرے پیغمبر کے امتیوں کی ماں کا وہ لباس ہے. کہ سائلہ نے سوال کیا ہے کہ محبوب عورت جب چلے تو اپنے اوپر بڑی چادر کتنی زمین پہ لٹکائے؟ میرے محبوب نے کہا کہ ایڑیوں کے پیچھے 1 بلشت شبرن، اینی اڈیاں تو تھلے ہوئے. تے ماں جی ام سلمہ بول پئیاں سی حضور ایک گیٹھ نال تے کتے ہوا آئی تے اڈیاں ننگیاں ہو جان گیاں. تے اج تیریاں میریاں ستھنا تے پجامے تے شلواراں تے برکے کتے گئے نا؟ اور تیری میری ماں جنہیں رات کے اندھیروں میں، دن کی روشنیوں میں ایک جیسی زندگی اسلام نے سکھائی، تیرا دین سکھا رہا ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. ہماری کمائی شروع ہوتی ہے فجر سے جب دن چڑھتا ہے. آج بھی گجرانوالا میں میرے کچھ بزرگ ہیں جو فجر پڑھ کے جا کے دکان کھول لیتے ہیں. ساری دنیا کہتی ہے یارے پاگل نا، اٹھو ہی 11 بجے، 12 بجے ناشتہ کرو، 1 بجے مارکیٹ پہنچو، پھر رات 12 بجے تک جاگو. عقل نہیں ہے. ہماری اپنی تہذیب تھی. ہماری منڈیاں شام و شام بند ہوتی تھی. اب بھی دیہاتوں میں یہ فرق. دشمن کو پریشانی ہے کہ میں نے نظام بدلنا ہے. نہ ان کی راتیں، نہ ان کے دن، نہ ان کی عبادات، نہ ان کی مناجات. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. اگر میں یہ سورت پوری پڑھ دوں نا، ایک بھی مائی کا لال پوری دنیا میں نہیں ہے جو اللہ نے اپنی توحید میں اس پہ چیلنج کرے. اور پھر انجام بتایا ہے کہ جہنمیوں کو کیا ملے گا، ماننے والوں کو کیا ملے گا. وہ چاہتے ہیں کہ سارے مخالفت کریں، سسٹم کو توڑیں، ان کے بچوں کی سوچ بدل دیں. آئیے تمہارے بچوں کی جو چیزیں بدل رہی ہیں اس پہ توجہ کریں. ہر بچے کو، آپ جتنے جوان بیٹھے ہیں آپ سب کا دماغ جو ہے 1.5 کلو کا تقریباً 3 پاؤنڈ کا ہے. 1 خرب اللہ نے کھلیے دیے. یار ساری دنیا کے نصاب بھی پڑھو، کتابیں بھی پڑھو. کس نے روکا ہے؟ رکھو سائنس، رکھیے کیمسٹری، اپنائیے سبجیکٹ بایو، رکھیے میتھ، جائیے اکانومی کی دنیا میں جائیے. لیکن جس نے 1 خرب خلیے دیے ہیں اور ہر خلیے کا دوسرے خلیے سے 1000 سے 10,000 مرتبہ رابطہ ہے، ذرا ضرب تقسیم تو لگاؤ. اسی دماغ میں تیرے رب کی توحید نہیں آتی، باقی سارا کچھ آ جاتا ہے. ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ بیٹا جس نے 1 خرب خلیے دے کے 10,000 مرتبہ رابطے کی دنیا، ایک کام ہوتا ہے نا 100 مرتبہ سوچتے ہو سائیکل کون سی لینی ہے، گاڑی کون سی لینی ہے، پلاٹ کہاں خریدنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے، وہ کیسے کرنا ہے. تیرے رب نے یہ اتنا کچھ تجھے ایسے ہی دے دیا، اس میں سب کچھ ہے. ایک آنکھ میں تیرے رب نے 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز ڈالے، تو نے پوری دنیا کے رنگ دیکھ لیے، لیکن تیرے میرے بچے کو صرف رب کی وحدانیت اور کبریائی اور دین، صبغت اللہ، رب ہی کا رنگ نظر نہیں آتا. اور یارو کان سننے پہ آئے تو اتنی دور کی آواز سن لیتا ہے. سنیے
حضور بیٹھے ہیں مدینے میں، ایک آواز آئی، صحابہ نے پوچھا محبوب کیا ہے؟ کہا آج سے 70 سال پہلے جہنم کے اوپری کنارے سے ایک پتھر رب نے پھینکوایا تھا، ہر سیکنڈ کے ساتھ اس کی سپیڈ بڑھتی رہی ویلاسٹی کے معاملے میں، آج وہ 70 سال کے بعد جہنم کے پیندے میں گرا ہے، یہ آواز اس کی ہے، سننے پہ آئے تو اتنی دور کی سن لے۔ اور یہ کان اگر خراب کر دیے جائیں تو پاس بیٹھے ہوئے ابو کی آواز نہ سنیں، اماں کی نہ سنیں، اپنے پڑوس میں ہمسائے میں اذان کی آواز نہ سنیں، رحمان کی آواز نہ سنیں، قرآن کی آواز نہ سنیں۔ اور لوگوں یہ جو ناک ہے، تیرے رب نے اس ناک میں یہ صلاحیت رکھی ہے، ایمان ہو یقین ہو تو 500 سال کے تیز ترین سواری کے سفر کا فاصلہ ہو تو وہاں سے بھی رب جنت کی خوشبو اسے سنگا دے گا۔ یہ تیرے میرے پیارے محبوب کا فیصلہ ہے، کسی عام بندے کی بات نہیں۔ لیکن کہا یہ تیرا ناک بڑا اونچا ہے نا، ہر رات اللہ اس کو شیطان کو ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں۔ اس نے چیلنج مارا تھا، میں تیرے بندوں کو پکڑ کے دکھاؤں، پکڑ لیا، پکڑ لیا۔ یہ جڑا سور پھڑ دینے کتے کتوں پھڑ دینے؟ کان تو زیادہ تر جو کان نہ پھڑن دے تے سوکھا ایویں ہی ریچھ نک نو ریچھ نو میرے خیال نک تو پکڑتے ہیں۔ اگر وہ اپنا ناک بچا جائے تو سب بچ گیا۔ تیری میری جتنی پکڑ ہے ناک پہ ہے۔ رات کو شیطان یہاں پیشاب پخانہ گندگی غلاظت یہ چوکی دشمن کو دی ہوئی ہے۔ جو بندہ رات کو اٹھ کے وضو کر لے، ناک میں پانی چڑھا لے، فجر کی نماز پڑھ لے، یہ بندہ فریش تازہ صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین اللہ کا بندہ توحید والا، اس نے اپنا قبضہ چھڑا لیا، دشمن سے چوکی آزاد کروا لی، یہ بالکل فریش رہنے والا اور عزتیں آبروئیں پانے والا، سارا دن برکتوں میں رہنے والا۔ لیکن اگر یہ سویا رہا اور پیشاب پخانہ ہوتا رہا اور یہ اٹھا نہیں ہے، ناک میں پانی چڑھایا نہیں ہے، وضو نہیں کرا ہے، تیرے محبوب نے کہا اصبح خبیث النفس، یہ سارا دن گندے کا گندا، کسلان، کاہل، سست۔ یہ آپ کے اور میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ دشمن کی تہذیب کیوں جیت رہی ہے؟ کیونکہ ہم اپنی مسجدوں میں یہ پڑھاتے تھے، سکھاتے تھے اپنے بچوں کو وضو تلک، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑتے جا رہے ہیں۔ تو آئیں لوٹے اپنے بچوں کو قرآن، صاحب قرآن کے طریقے، وہ انداز، وہ تہذیب سکھائیں، وہ توحید، وہ رسالت سکھائیں، ان کو سر سے لے کر کے پاؤں تلک اللہ کی تہذیب میں جوڑیں۔ پھر ان کی زبان پہ گانے اور ترانے نہیں ہوں گے، میوزک نہیں ہوگا، ان کی زبان پہ اللہ اکبر کا ذکر ہوگا، الحمدللہ، قرآن کی آیتیں تلاوتیں ہوں گی، ان کا سینہ کھلا ہوگا، ان کے دلوں کی دھڑکنیں رب سے جڑی ہوئی ہوں گی، ان کے پیٹ میں رزق حلال ہوگا، ان کی شرمگاہوں کے اندر جو ہے وہ اٹھان کی بجائے حیا کی پروان چڑھیں گی، نکاح کے دورے میں رہ کے حلالی بچے پیدا کر کے امت کو دیں گے، اور ان کے قدموں کی چال جو ہے وہ پاکیزہ اور صاف ستھری رہے گی۔ یہ ہے میرے قرآن کی دعوت، یہ ہے میرے رحمان کی دعوت، یہ ہے تیرے میرے دین کی برکت۔ ہم نے اپنے بچوں کو اسی میں جوڑنا ہے۔ پڑھائیں اسکولوں میں نہیں روکتا، لیکن جو غلط ہے اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ اچھا نہیں ہے، بد تہذیبی میرے پاس نہیں ہے، یاوہ گوئی نہیں ہے، لطیفہ گوئی نہیں ہے۔ یہاں ادب ہوتا ہے، اخلاق ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، بڑوں کی عزت ہوتی ہے، بڑا بھلے کسی بھی برادری کا ہو، بڑا تو بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ جس دن ہم نے انشاءاللہ اس پہ قابو کر لیا، آپ اس تہذیب کو جیتنے والے ہیں۔ قرآن کل بھی جیتا ہے، آج بھی جیتے گا، آنے والی صدیوں میں بھی جیتے گا۔ قرآن کی جیت ہے انشاءاللہ۔ جب ہم اس نظام سے جڑ گئے، دشمن جلا تو سکتا ہے، آگ تو لگا سکتا ہے، چیر پھاڑ تو سکتا ہے، لیکن یہ میرے اس چھوٹے سے بچے کو جو 8 سال کا حفظ کر کے پیچھے کھڑا ہے، 90 سال کے بزرگ کو آگے پکڑ لیتا ہے کہ یہاں غلطی ہوئی ہے، اسی چیز سے تو کافر ڈرا ہوا ہے کہ اس کو لگاؤ ایسے، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ محمد کون تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے پتہ ہی نہ ہو ابو بکر کون تھے، بس اسے یہ پتہ ہو کہ فلاں کریکٹر کون ہے، فلاں جو ہے وہ ہیرو کون ہے، اسے ساری دنیا کا پتہ ہو لیکن اپنے دین کا پتہ نہ ہو۔ تو اس مسجد کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اس مرکز کو میرا رب ایسی خیر اور ہدایت کا باعث بنائے کہ یہاں سے آپ کی نسلیں سنوریں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
دیگر اساتذہ، اسی طرح بیٹا بھی صحیح ہے۔ قاری عبد الرحیم صاحب بھی ماموں کانجن جو پڑھاتے تھے وہ بھی وفات پا گئے ہیں۔ دیگر دوست احباب سب کے لیے درد دل سے دعا کریں، اللہ ہماری جائز ضرورت۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطان اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ الہ العالمین تیرے بندے ہیں، تیری تعریفیں کرتے ہیں، اللہ زمین آسمان کی تشتریاں بھر کے تیرے نام کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ اللہ آج کی اس مجلس کو تیرے دین پہ رہتے ہوئے اللہ تیرے گھر میں سجایا ہے، اللہ ہماری زندگی کو مبارک کر دے۔ اللہ جن بچوں نے حفظ کیا ہے، قرآن پڑھا ہے، یاد کیا ہے، جن اساتذہ نے پڑھایا ہے، جن والدین جس انتظامیہ نے، اللہ سب کی ان کاوشوں کو قبول فرما۔ اللہ یہ تیرے ہیں، تیرے بندے بن کے رہیں۔ اللہ دنیا بڑی کوشش کر رہی ہے کہ ان کو چھین لیں، اللہ ہماری عزتوں کی بھی حفاظت فرما، ہمارے دین کی بھی حفاظت فرما۔ الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما۔ اللہ ہمارے جتنے بھی عزیز والد اللہ کوئی ایک اس دنیا میں زندہ ہیں، اللہ سب کو صحت والی زندگی دے، جو فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی اچھی مہمان نوازی فرما، اللہ درجات کو بلند فرما۔ الہ العالمین ہمارے جتنے بڑے وڈیرے بزرگ اس گاؤں میں باہر جہاں بھی اللہ تیرے پاس آئے ہیں، اللہ ان کی مہمان نوازیاں اچھی کر اعلیٰ علیین میں جگہ دے۔ اللہ بشری تقاضوں کے تحت ہونے والی غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ جن احباب نے جس بھی حوالے سے کوئی بھی اللہ تیرے دین کی خدمت میں اللہ کوشش کی ہے، کاوش کی ہے، اللہ اسے قبول فرما۔ الہ العالمین اس میں برکتیں دے، اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اللہ غربتوں کے اور مختلف جو ہے وہ مہنگائیوں کے بحرانوں سے نکال۔ اللہ میرے ملک کو مستحکم فرما۔ اللہ جو اس کے استحکام کے دشمن ہیں اللہ ان کو دنیا کے اندر ہی ہمیں ان کی نشانیاں دکھا۔ الہ العالمین حفاظت فرما وطن عزیز کی، اللہ دینی اور زمینی سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت فرما۔ اللہ جتنے بھی احباب مجلس میں شریک ہیں اللہ ہم سب کو جیسے یہاں اکٹھا کیا اللہ جنت میں بھی اکٹھا کر دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ بھائی سارے ساتھی اپنی اپنی جگہ تے بیٹھو۔